تو جیسے ہم قرآن میں یہی چیز دیکھتے ہیں، کچھ جگہ مجھے انکنسسٹینسی لگتی ہے، یا وہ آیتیں جیسے سورہ بقرہ کی 106 آیت پہ صاف اللہ نے خود کہا ہے کہ ہم اگر کوئی آیت ایبروگیٹ کرتے ہیں تو اس سے بہتر آیت لے کے آتے ہیں، تو کیا یہ اللہ کی انکنسسٹینسی کو شو نہیں کرتا ہے؟ تو یہ نوبل کوالٹی میں آئے گا؟ جی، میں دوسرا سوال کر لوں جلدی سے، کہ جیسے آپ نے کہا، جیسے جب بھی ہم آپ لوگوں کی ڈیبیٹ دیکھتے ہیں تو آپ اس میں ایک اصول اپلائی کرتے ہیں کہ جیسے کسی انسان کے اندر انکنسسٹینسی ہوتی ہے تو مطلب وہ ڈیبیٹ ہار چکا ہے، یہ صحیح ہے؟ کنسسٹنسی انکنسسٹنسی ایک اہم اصول ہے، لیکن آپ اپنا سوال مکمل کر لیں۔ جی جی، تو جیسے ہم قرآن میں یہی چیز دیکھتے ہیں، کچھ جگہ مجھے انکنسسٹینسی لگتی ہے، یا وہ آیتیں جیسے سورہ بقرہ کی 106 آیت پہ صاف اللہ نے خود کہا ہے کہ ہم اگر کوئی آیت ایبروگیٹ کرتے ہیں تو اس سے بہتر آیت لے کے آتے ہیں، تو کیا یہ اللہ کی انکنسسٹینسی کو شو نہیں کرتا ہے؟ تو یہ نوبل کوالٹی میں آئے گا؟ ایبروگیشن جو ہے وہ انکنسسٹنسی نہیں ہے، بلکہ ایبروگیشن پرفیکٹ کنسسٹنسی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جب ایبروگیشن کو دیکھتے ہیں تو اس طریقے سے دیکھ رہے ہیں گویا کہ اللہ تعالیٰ پہلے کچھ اور کہنا چاہ رہا تھا، اب اس نے بھی ارادہ بدل لیا، اب وہ کچھ اور کہہ رہا ہے۔ اگر آپ اس طریقے سے سوچیں گے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں جی انکنسسٹنسی ہے، لیکن آپ اس طریقے سے اگر سوچیں گے تو غلط سوچیں گے۔ اس کی مثال ایسی ہی ہے، اور یہ بہت کامن مثال ہے، شاید میں نے کسی موقع پر دی بھی ہوگی، وہ یہ کہ اگر آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں اور ڈاکٹر کو یہ معلوم ہو کہ بھئی آپ کا علاج 6 مہینے چلے گا، پہلے مہینے یہ دوا، دوسرے مہینے یہ دوا، تیسرے مہینے یہ دوا، اب جب دوسرے مہینے ڈاکٹر کا پرسکرپشن بدلا، آپ یہ کہیں کہ یار یہ کیسے ڈاکٹر ہے، پہلے کچھ اور دوا دے رہا تھا اب دوسری دوا دے رہا ہے، وہ پہلے والی بدل دی، اور آپ ڈاکٹر کو یہ کہیں کہ یہ انکنسسٹنسی ہے، آپ کو دوبارہ میڈیکل کالج جانا چاہیے، دوبارہ ڈگری کریں، تو یہ آپ کی انکنسسٹنسی مانی جائے گی، چونکہ وہ آپ کو لگ رہا ہے کہ دوا تبدیل ہوئی ہے، لیکن وہ دراصل آپ کے اس پورے علاج کا حصہ ہے جو اس ڈاکٹر کے علم میں تھا کہ آپ پہلے مہینے میں یہ دوا لیں گے، دوسرے میں یہ۔ اسی طریقے سے خدا تعالیٰ نے جو آیتیں نازل کی اور جن کو منسوخ کیا، تو پہلے اس کے علم میں تھا کہ اس انسان کے لیے یہ آیت نازل ہونی چاہیے، اور وہ یہ کہ مثلا شراب کے معاملے کو آپ لے لیجئے، تو پہلے صرف یہ کہا گیا کہ شراب میں یعنی اس کا نقصان زیادہ ہے، ہو سکتا ہے تھوڑا بہت نفع بھی ہو، اشارہ کر دیا کہ یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، چونکہ مسلمانوں کو شراب کے تعلق سے ان کا جو نظریہ تھا کہ ایک بالکل نارمل چیز ہے وہ بدلنا تھا۔ اب جب وہ نظریہ بدل گیا تو اب دوسری آیت نازل ہوئی کہ بھئی لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، کہ جب نماز کا وقت ہو تو تم اس وقت جو ہے شراب مت پیو۔ تو اب یہ بتا دیا گیا کہ شراب کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ تم اگرچہ تمہیں اچھی لگ رہی ہے کہ تم جب چاہو پی لو، اور ہمیں نماز پڑھنی ہے 5 وقت، تو اب آپ کے پاس وقت کہاں بچا شراب پینے کا؟ شراب پیئیں گے تو نشہ بھی اترتے اترتے ٹائم لگے گا۔ تب اس کے بعد جب لوگوں کے دلوں میں یہ بات بیٹھ گئی تو پھر شراب کو حرام کر دیا گیا۔ تو یہ اس کو آپ اس اعتبار سے اس تناظر سے دیکھیں تو اس میں کوئی انکنسسٹنسی نہیں ہے، بلکہ یہ تو پرفیکٹ کنسسٹنسی ہے۔ ایک چیز میں یہاں ایڈ کرنا چاہتا ہوں حضرت، ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ کسی چیز کا کنسسٹنٹ ہونا، تو وہ کرائٹیرین کا کنسسٹنٹ ہونا ہے، کرائٹیرین کا۔ مثال کے طور پر ایک حکم ہے، شراب تدریجاً حرام ہوئی، تو کسی حکم کا تبدیل ہونا یہ حالات کی تبدیلی یا حکمتوں کی تبدیلی کو ظاہر کرتا ہے، اس کے پیچھے وزڈم چینج ہوئی۔ کرائٹیریا کیا رہا؟ اللہ حلال و حرام طے کرے گا، یہ ہے کنسسٹنسی۔ تو ہماری کنسسٹنسی یہ ہے کہ حلت و حرمت یا مورل ویلیوز اللہ کی طرف سے آتی ہیں، حلال ہوں یا حرام۔ تو یہ سمجھنا ہے کنسسٹنسی کرائٹیرین پر بیس کرتی ہے، جس کو ہم صحیح اور غلط کہتے ہیں کہ ان کی کنسسٹنٹ نہیں ہے۔ کبھی یہ کہتے ہیں یوٹیلیٹیرینزم ہو جاتے ہیں، کبھی پازیٹیوزم ہے، کبھی امپیریزم ہے، کبھی آبزرویشن ہے، ان کا کرائٹیریا چینج ہوتا ہے چیزوں کو پرکھنے کا۔ ویئر جو آپ نے مثال دی ہے وہ اس چیز کے اندر فال نہیں کرتی جو کہ چیلنج کی جا سکے ہماری فلسفی میں۔ بہت شکریہ۔ زبردست پوائنٹ۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ آپ اگر یہ کہیں کہ بھئی میں رہتا تو انڈیا میں ہوں، لیکن کبھی تو میں آپ کہیں کہ جی میں قانون مانوں گا جو بھی انڈین گورنمنٹ پاس کر رہی ہے، اور کبھی یہ کہیں کہ میں قانون نہیں مانوں گا چونکہ انڈین گورنمنٹ کو قانون بنانے کا حق نہیں ہے۔ تو یہ جو یہ ہے انکنسسٹنٹ رویہ۔ لیکن اسلام میں یہ ہے کہ قانون سازی کا حق خدا کو ہے، اور خدا کے واسطے سے یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار جو ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قانون بنانے کا دیا ہے، اور وہ پھر جو قانون بنتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہی بنتا ہے، اس کی وحی سے بنتا ہے۔ یہ کنسسٹنسی، اب چاہے اس کے اندر کتنی بھی تبدیلی ہو جائے، تبدیلی وہیں سے ہوگی۔ میں اور آپ تبدیل نہیں کر سکتے، دنیا کا سب سے بڑا فقیہ اور مفتی تبدیل نہیں کر سکتا۔